عید میلاد النبی کی تاریخ۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں عید میلاد النبی منانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بھی عید میلاد النبی اپنا نہیں منایا ہے اور نہ ہی کسی صحابہ کرام نے عید میلاد النبی منایا ہے، نہ تابعین نے منایا ہے، نہ محدثین نے منایا ہے، نہ فقہا نے منایا ہے، تو پھر یہ عید میلاد النبی مسلمان کیوں مناتے ہیں؟ آج کل کے مسلمان جشن عید میلاد النبی میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی تاریخ اور ہسٹری کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 صدی ہجری کے آخر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 400 سال کے بعد، خلافت بنی عباسیہ کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں ایک شیعہ بادشاہ گزرا ہے، شیعہ بادشاہ جو مصر کے اندر تھا، اس نے سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے کا اہتمام کیا، اور صرف عید میلاد النبی نہیں منایا بلکہ 6 میلاد کا اس نے اہتمام کیا، 6 لوگوں کی میلاد منائی۔ میلاد مطلب برتھ ڈے منایا، جنم دن منایا، سالگرہ منایا۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد منایا، نمبر 3 فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد منایا، نمبر 4 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد منایا، نمبر 5 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد منایا، اور اس بادشاہ نے، شیعہ بادشاہ نے خود اپنا بھی میلاد منایا، اپنا بھی جنم دن منایا، سالگرہ منایا۔ تو شیعہ بادشاہ نے مصر کے اندر 6 لوگوں کا میلاد منایا، 6 لوگوں کا جنم دن، برتھ ڈے منایا، سالگرہ منایا۔ کس کو دیکھ کر کے؟ کرسچن کو دیکھ کر کے، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو دیکھ کر کے، کیونکہ جو نصرانی ہے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، آج بھی لوگ مناتے ہیں، نعوذ باللہ، کرسمس ڈے۔ تو ان عیسائیوں کو، کافروں کو دیکھ کر کے شیعہ نے سوچا کہ ہم بھی اپنے نبی کا جنم دن منائیں گے، میلاد منائیں گے۔ تو شیعہ بادشاہ نے شروعات کی سب سے پہلے۔ کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد، 400 سال کے بعد۔ اب مجھے بتائیے کہ جس چیز کی شروعات ایک شیعہ بادشاہ نے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے 400 سال کے بعد جس کی شروعات کی، اس کی ابتدا کی ہے، کیا وہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم شیعہ کے طریقے پر چلیں گے؟ جس کام کی شروعات شیعہ نے کی ہے، کیا ہم مسلمان اس کے طریقے کو اپنائیں گے؟ کیا وہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے جس کی شروعات شیعہ نے کی ہو؟ بالکل نہیں۔ انسان اتنا بھی اگر سوچ لے تو توبہ استغفار کر لے گا اور عید میلاد النبی کبھی بھی نہیں منائے گا۔ اور اسلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو چکا تھا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب اسلام مکمل ہو چکا، اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، نہ اسلام کو کسی اور نبی کی ضرورت ہے، نہ اسلام کے اندر کسی چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ اسلام کے اندر سے کسی چیز کو گھٹانے کی ضرورت ہے۔ دین مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ دین کو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل اور کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اب بعد میں آ کر کے کوئی بادشاہ، کوئی انسان اگر اس میں کچھ گھٹانے یا بڑھانے کی کوشش کرے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر سے کسی کو کچھ کام وہ اچھا لگے، مگر اس کے لگنے سے وہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے جشن عید میلاد النبی کی تاریخ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد اس کی شروعات کی گئی ہے۔ کس نے شروعات کی؟ شیعہ بادشاہ نے۔ تو عید میلاد النبی کا جو موجد ہے، اس کو شروع کرنے والا، اس کا جو بانی ہے، وہ ایک شیعہ آدمی ہے۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے جشن عید میلاد النبی میں مسلمانوں کو شریک نہیں ہونا چاہیے، اس کو نہیں منانا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ محبت، بغیر محبت کے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، بلکہ جب تک ہم اپنی جان سے بھی زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت اگر نہیں کریں گے
تو ہم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے. تو محبت کرنا ایک بات ہے، لیکن عید میلاد النبی منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جشن کرنا، یہ ایک غلط بات ہے، یہ الگ بات ہے، اور یہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا، اس لیے ہم اس جشن کے اندر شریک نہیں ہو سکتے اور یہ ہمیں نہیں منانا چاہیے.